کبھی سوچا ہے کہ دیوانگی اور دانائی کے بیچ کی لکیر کتنی باریک ہو سکتی ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی بادشاہ، ایک نام نہاد دیوانے اور قسمت کے اس انوکھے کھیل کی ہے جو ان سب کی زندگیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ بس اتفاق تھا، قسمت کی مہربانی، یا پھر پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا منصوبہ کام کر رہا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے بادشاہ سے جس کے پاس سب کچھ تھا، سوائے اس ایک چیز کے جس کی اسے شاید سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ایک بہت نیک دل بادشاہ تھا، لیکن اس کا دربار، بھائی وہ تو بس خوشامدیوں اور جی حضوری کرنے والوں سے بھرا پڑا تھا۔ مشورے تو بہت آتے تھے، مگر ان میں سے کسی میں بھی وہ سچائی کی روشنی نہیں تھی جو بادشاہ کو راستہ دکھا سکے، اور یہی چیز بادشاہ کے دل پر ایک بوجھ تھی۔ تو بس بادشاہ حکمت کی تلاش میں نکلا، اور یہ حکمت اسے ایک ایسی جگہ پر ملی جس کا کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ذرا وہ منظر سوچیں، بادشاہ اور اس کے درباری جنگل سے گزر رہے ہیں، اور اچانک انہیں ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو اکیلا بیٹھا خود سے ہی باتیں کر رہا ہے۔ درباریوں نے تو اسے دیکھ کر منہ بنایا، لیکن بادشاہ کی نگاہوں نے کچھ اور ہی دیکھا۔ شاید یہ دیوانگی نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت کی کوئی چنگاری تھی۔ اور جب بادشاہ نے اس سے پوچھا، ارے بھائی کیا تم پاگل ہو؟ تو اس شخص کا جواب اتنا بے باک، اتنا پر اعتماد تھا کہ بادشاہ سمیت پورا دربار بالکل ساکت رہ گیا۔ اب دیکھیے، سب کے سامنے تو درباریوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ہاں، اس شخص کو محل لے چلنا چاہیے، لیکن ان کے دلوں میں وہاں تو خوف اور حسد کا طوفان برپا تھا۔ انہیں اس میں کوئی پاگل نہیں بلکہ اپنی طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اور بس یہاں سے شروع ہوا سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ۔ درباریوں کا حسد ان کے دلوں میں ایک ایسی آگ بن کر بھڑکا جس نے جلد ہی خطرناک منصوبوں کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس شخص کو زبردستی محل لے جایا جا رہا تھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ درباری اس کے پیچھے بھاگے، اور اس بھاگ دوڑ میں وہ سب انجانے میں اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے۔ لیکن جب وہ لوگ محل پہنچے تو ایک ایسی خبر ان کی منتظر تھی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جس راستے پر انہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں تو دشمن کی ایک بہت بڑی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اس ایک لمحے میں بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ شخص جس سے سب دیوانہ سمجھ رہے ہیں بالکل بھی عام نہیں ہے۔ لیکن درباری کہاں ہار ماننے والے تھے۔ پہلے انہوں نے اسے بادشاہ کو تھپڑ مارنے پر اکسایا، اور اس ایک تھپڑ نے بادشاہ کا تاج گرا دیا جس کے نیچے ایک زہریلا بچھو چھپا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اسے بادشاہ کی کرسی کھینچنے کا اشارہ کیا، اور اس حرکت نے بادشاہ کو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر گرنے سے بچا لیا۔ ان کی ہر سازش الٹی پڑ رہی تھی، اور ہر ناکامی کے ساتھ اس دیوانے کا رتبہ اور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اور یوں اسے نیچا دکھانے کی ہر کوشش نے اسے اور اوپر پہنچا دیا۔ بہت جلد وہ جنگل کا پاگل نہیں رہا بلکہ بادشاہ کی فوج کا جنرل بن چکا تھا۔ یوں سمجھیں کہ درباریوں کے حسد نے اپنے لیے سب سے بڑا ڈراونا خواب خود ہی سچ کر دکھایا تھا۔ اب جب درباریوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی داؤ کام نہیں کر رہا تو انہوں نے اپنا آخری، سب سے مایوس کن اور سب سے خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک ایسا منصوبہ جس میں صرف ایک آدمی سے چھٹکارا پانے کے لیے پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ انہوں نے چپکے سے دشمن ملک سے رابطہ کیا اور اپنے ہی بادشاہ کو جنگ کے لیے بھڑکایا۔ ان کی شرط صرف ایک تھی، جنگ میں اس نئے جنرل کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا۔ وہ اپنے ہی ملک اور اپنے ہی لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، صرف اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جب میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو جنرل نے ایک ایسا کام کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ اکیلا آگے بڑھا اور دشمن بادشاہ کو للکارا کہ آؤ ہم دونوں خود مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے قریب آئے، تقدیر نے اپنا پتہ کھلا۔ بالکل غیر متوقع طور پر جھاڑیوں سے ایک خونخوار شیر نکلا اور سیدھا دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ اور اس لمحے جنرل نے اپنا اصل جوہر دکھایا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کا دشمن ہے، وہ ایک محافظ تھا، قاتل نہیں۔ اس نے شیر سے مقابلہ کیا، اسے مار گرایا اور اپنے دشمن کی جان بچائی۔
دشمن بادشاہ اس بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا اور ان غدار درباریوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اور اس طرح ان تمام حیرت انگیز واقعات کے بعد یہ کہانی اپنے اصل سبق کی طرف آتی ہے۔ آخر اس پوری داستان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جب سارے درباری اپنی ناکامی پر شرمندہ کھڑے تھے تو ان میں سے ایک بوڑھے تجربہ کار درباری کو آخرکار حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ خود تقدیر سے لڑ رہے تھے۔ تو اس کہانی سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ پہلی یہ کہ تقدیر انسان کی ہر سازش سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دوسری کہ حسد کا راستہ ہمیشہ اپنی ہی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تیسری کہ حقیقی قابلیت اکثر ان جگہوں پر چھپی ہوتی ہے جہاں ہم دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اور سب سے اہم بات، جسے ہم پاگل پن سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک الگ ہی قسم کی دانائی ہو، ایک ایسی حکمت جس کی رہنمائی کوئی اور ہی طاقت کر رہی ہو۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بار لوگوں کو صرف ان کے ظاہر سے پرکھتے ہیں، کتنی بار کسی کو عجیب یا بے وقوف سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ شاید اصل حکمت انہی کے پاس چھپی ہو جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔